نیلی اپنے شوہر سندر خان کو لے کر بہت پریشان تھی، کیونکہ سندر خان دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ نیلی علاج کروا کر تھک گئی تھی، لیکن سندر خان ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن نیلی شاخ پہ بیٹھی ہوتی ہے کہ سندر خان اچانک نیچے گر جاتا ہے اور اس کی موقع پر موت ہو جاتی ہے۔ نیلی اپنے شوہر کی موت کے بعد بالکل اکیلی ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ بیٹھی ہوتی ہے کہ اس کے پاس بنٹی کبوتر آتا ہے۔ بنٹی کبوتر اس سے پوچھتا ہے، نیلی، تم کیوں پریشان ہو؟ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ نیلی یہ سب سن کر اس سے کہتی ہے، بنٹی بھائی، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور بہت دنوں سے مجھے کام بھی نہیں ملا، بس اسی وجہ سے پریشان ہوں، سوچ رہی ہوں کیا کروں، کیسے کھاؤں۔ پھر بنٹی کبوتر نیلی چڑیا کو ایک سبزی اور پھل کی دکان بنا کر دیتا ہے۔ نیلی چڑیا سبزی اور پھل بیچنا شروع کر دیتی ہے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے سارے پرندے اسی سے پھل لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے دن بیت جاتے ہیں۔ نیلی چڑیا کی دکان آتے دن کے ساتھ زیادہ چلتی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کا اچھا اخلاق اور دیانتداری ہوتی ہے۔ نیلی چڑیا کی دکان چلنے کے ساتھ بنٹی کبوتر کے تو دن ہی بھیڑ جاتے ہیں۔ وہ ہر آتے دن کے ساتھ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ پیسوں کے ساتھ ساتھ اس کی نیت خراب ہوتی جاتی ہے۔ وہ نیلی کو بہت کم پیسے دیتا ہے۔ ایک دن نیلی اپنی دکان پر بیٹھی ہوتی ہے کہ ایک چڑیا اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ چڑیا بالکل خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہتی ہے۔ نیلی کچھ دیر تو چپ رہتی ہے، پھر وہ اس سے پوچھتی ہے، ارے بہن، تمہیں کچھ چاہیے تو بتا دو، میں دیکھ رہی ہوں تم کافی دیر سے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہو۔ تم کیا خریدنے آئی ہو، سبزی یا پھل؟ مجھے بتا دو، میں تمہیں دے دیتی ہوں۔ لیکن وہ چڑیا کچھ نہیں بولتی اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ نیلی کو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ تھوڑے سے پھل اور سبزی اس چڑیا کو دے دیتی ہے۔ وہ چڑیا آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر روز ایسا ہونے لگتا ہے۔ وہ چڑیا خاموشی سے آ کر بیٹھ جاتی اور نیلی اس کو سبزی اور پھل دے دیتی۔ ایک دن بنٹی کبوتر آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم اس چڑیا کو مفت کی چیزیں دے رہی ہو۔ یہ تمہارے باپ کی دکان نہیں ہے۔ آج سے میری دکان سے دفع ہو جاؤ، میں کسی اور کو رکھ لوں گا۔ نیلی گھر آ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ تبھی وہاں پر ایک پری آ جاتی ہے، جو آتے ہی کہتی ہے، نیلی، تم کیوں پریشان ہو؟ بنٹی نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، اس نے بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے۔ کل تم جنگل کے شمال کی طرف جانا، وہاں میں نے تمہارے لیے ایک دکان بنائی ہے، اس میں بہت زیادہ سبزیاں اور پھل ہیں، تم جا کر بیچنا شروع کر دینا۔ وہ دکان کل سے تمہاری ہوگی اور تم سبزیوں اور پھل کے بارے میں پریشان نہ ہونا، میں تمہیں دے جایا کروں گی۔ پھر نیلی پری کے بتائے ہوئے راستے پر جاتی ہے اور وہاں اس کو ایک بہت خوبصورت دکان دکھائی دیتی ہے، جس میں ایک طرف پھل اور دوسری طرف سبزیاں لگی ہوتی ہیں۔ نیلی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے۔ نیلی پھل اور سبزیاں بیچنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح سارے پرندے اسی کی دکان کی طرف دوڑے آتے ہیں اور اس کی نئی دکان دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں۔ دوسری طرف بنٹی کبوتر اپنی دکان پر خود بیٹھ جاتا ہے اور زور زور سے سبزیاں بیچنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کی دکان پر کوئی بھی نہیں آتا۔ وہ روز اپنی دکان پر آتا اور سبزیاں بیچنا شروع کر دیتا، لیکن اس سے کوئی بھی سبزی نہیں خریدتا تھا، کیونکہ سارے نیلی کے اخلاق کی وجہ سے اس کے پہلے سے ہی گاہک بن چکے تھے، اس لیے وہ سارے نیلی کی دکان پر ہی جاتے۔ آخر بہت دنوں کے بعد بنٹی جب تک ہار گیا تو اس نے اپنی دکان چھوڑ دی اور وہ اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اس طرح اس کو پیسوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے اور اپنی دکان سے بھی۔ پیارے بچوں، لالچ ہمیشہ انسان کو ذلیل کرتا ہے۔